بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 8واں باب ہے، کتاب الصوم، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسافر اور مریض کے روزے کے احکام پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَظِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ وَإِنْ أَفْطَرَ وَقَضَىٰ جَازَ وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ أَوِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَىٰ حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ وَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ وَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ رَمَضَانُ وَآخَرُ صَامَ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَىٰ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا وَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَمَا يُطْعِمُ فِي الْكَفَّارَاتِ۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر مسافر ہو جس کو روزہ نقصان نہیں دیتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر اس نے روزہ نہ رکھا اور قضا کر لی تو جائز ہے۔ اور اگر مریض مر گیا یا مسافر مر گیا اور وہ دونوں اسی حالت پر ہیں تو ان دونوں پر قضا لازم نہیں ہوگی، اور اگر مریض صحیح ہو گیا یا مسافر مقیم ہو گیا پھر وہ دونوں مر گئے ہیں تو ان دونوں پر قضا لازم ہوگی، صحیح ہونے کے بقدر اور مقیم ہونے کے بقدر۔ اور رمضان کے قضا روزے اگر چاہے تو الگ الگ کر کے رکھے اور اگر چاہے تو مسلسل رکھے، اور اگر قضا روزوں کو اس نے مؤخر کیا یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھے گا اور پہلے روزے اس کے بعد قضا رکھے گا، اور اس پر فدیہ لازم نہیں ہے۔ اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جب ان دونوں کو خوف ہو اپنے بچوں پر تو یہ روزہ کھول دیں گی اور قضا رکھیں گی، اور ان دونوں پر بھی فدیہ لازم نہیں ہے۔ اور شیخ فانی جو کہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ روزے چھوڑ دے گا اور کھانا کھلائے گا ہر ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو، جیسا کہ کھانا کھلاتا ہے کفارات میں۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو یہاں پہ بھی کچھ احکام و مسائل ہیں روزے سے متعلقہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، اگر ایک مسافر شرعی ہے اس کو روزہ رکھنا نقصان نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اور پھر یہ بعد میں اس کی قضا رکھے گا۔ اچھا، اس میں مسافر شرعی کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو صبح صادق سے پہلے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، اور اگر اس نے سفر شرعی پر جانا ہے لیکن اس نے جانا ہے صبح صادق کے بعد جانا ہے، فجر پڑھ کے جانا ہے یا صبح صادق کے بعد جانا ہے، ظہر کے بعد جانا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر مسافر ہو جس کو روزہ رکھنا نقصان نہیں دیتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا ہی افضل ہے، اور اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں قضا رکھ لیتا ہے تو تب بھی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، مریض تھا وہ صحیح ہو گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریض کو حالت مرض میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ تندرست ہو گیا، تندرست ہونے کے بعد اس نے کچھ روزے نہیں رکھے ہیں پھر وہ مر جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے مسافر کو حالت سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن مسافر مقیم ہو گیا، واپس آ گیا اپنے شہر میں، اس کے بعد کچھ دن روزے نہیں رکھے ہیں پھر انتقال کر جاتا ہے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، مریض جو صحیح ہونے کے بعد اس نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ اس کے ذمے میں اس کی قضا لازم تھی، اور اسی طریقے سے مسافر نے مقیم ہونے کے بعد جو روزے نہیں رکھے ہیں اس کے ذمے میں اس کی قضا بھی لازم ہے۔ اب چونکہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لہذا جو ان کے پیچھے وارثین ہیں، ان کے لواحقین ہیں، وہ ان کی جانب سے ان کے روزوں کا کفارہ ادا کر دیں گے، وہ روزے جو اس نے صحیح ہونے کے بعد نہیں رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مسافر نے مقیم ہونے کے بعد نہیں رکھے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر مریض صحیح ہو جائے یا مسافر مقیم ہو جائے پھر وہ دونوں مر جاتے ہیں تو ان دونوں پر قضا لازم ہوگی، مریض کے صحیح ہونے کے بقدر اور مسافر کے مقیم ہونے کے بقدر۔ اگلا مسئلہ، فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کے رمضان کے روزے رہ گئے تھے، مسافر تھا، اس نے حالت سفر میں رخصت تھی، اس نے روزے نہیں رکھے، یا مریض تھا اس کو بیماری کے اندر اجازت تھی، اس نے روزے نہیں رکھے، یا عورت تھی حائضہ تھی اس نے روزے نہیں رکھے۔ اب اس نے اس کے بعد قضا رکھنی ہے۔ اب قضا میں دونوں باتوں کا اختیار ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلسل رکھ لے، اس چیز یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک ایک کر کے دو کر کے رکھتی آگے پیچھے کر کے تو اس طریقے سے بھی درست ہے۔ رمضان کی طرح اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں 30 کے 30 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ایسے قضا کے اندر یہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ قضا کے اندر آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے طبیعت میں آسانی ہو ویسے اختیار کر لینا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے جو قضا ہو گئے اگر چاہے تو جدا جدا مطلب ایک ایک دو کر کے رکھ لے، وَإِن شَاءَ تَابَعَهُ، اور اگر چاہے تو مسلسل رکھے، دونوں طریقے سے اختیار ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ایک شخص نے رمضان کے روزے قضا رکھنے تھے لیکن اس نے ابھی قضا نہیں کی، قضا روزے نہیں رکھے ہیں کہ دوسرا رمضان آ گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ تو دیکھیں اب یہ ہے کہ جو دوسرا رمضان آ گیا پہلے اس کے فرض روزے رکھے، اور جب یہ رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد جو اس کے ذمہ قضا روزے لازم ہیں پھر یہ ان کی قضا کرے گا، اور اس کے اوپر کسی قسم کا فدیہ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَخَّرَهُ، اور اس نے قضا روزوں کو اگر مؤخر کیا یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا تو یہ دوسرے رمضان کے روزے رکھے گا، اور پہلے کے جو روزے ہیں وہ اس کے بعد قضا کرے گا، اور اس پر فدیہ لازم نہیں ہوگا۔
اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، اگر ان کو بچے پر خوف ہو، کسی سیریس قسم کا خوف ہو، مثال کے طور پہ حاملہ تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو دوا کا کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ دوائی کھائیں، اگر آپ دوائی نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلانے والی عورت تھی، اب اس نے کھانا ہی نہیں کھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو دودھ ہی نہیں آ رہا ہے اور بچے کی حالت وہ خراب ہو رہی ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ جو ہے یہ روزہ توڑ سکتی ہیں، اور یہ روزہ توڑ دیں گی تو ان روزہ توڑنے کی صورت کے اندر بھی ان کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ بعد میں جب ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں ان کی قضا کریں گی۔ فرما رہے ہیں کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جب ان کو خوف ہو اپنے بچوں پر تو پھر افطرتا وہ روزے کو توڑ دیں گی۔ اسی طریقے سے اگر روزہ رکھا ہے تو روزہ توڑ دیں گی، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں، پہلے سے ہی روزہ رکھنے سے پہلے ہی جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بچے کی جو ہے وہ حالت خراب ہو سکتی ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے، شروع سے روزہ ہی نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، دونوں طریقوں سے یہ درست عمل ہے۔ تو وہ روزہ توڑ دیں گی اور اس کی قضا رکھیں گی، لیکن ان دونوں پر بھی کسی قسم کا فدیہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، شیخ فانی۔ شیخ فانی کہتے ہیں کہ بہت بڑا شخص ہو اس کو کہا جاتا ہے جو کمزوری اور ضعف کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب وہ اب روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو آگے مستقبل کے اندر تو اس نے اور زیادہ کمزور ہونا ہے، تو لہذا آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ آئندہ بھی روزے رکھنے پر قادر ہوگا، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ تو دیکھیں ایسا شخص یہ کرے گا کہ یہ جو اپنے روزہ ہے روزے کا فدیہ دے گا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ایک دن کے روزے کے بدلے میں، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے اگر اس کے ذمہ کو دیگر کفاروں کے روزے لازم ہو تو روزے تو یہ نہیں رکھ سکتا ہے بلکہ اس کا فدیہ دیتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی رمضان کے جو روزے ہیں اس کا بھی یہ فدیہ دے گا۔ فرمارے کہ شیخ فانی جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ روزے چھوڑ دے گا اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جیسا کہ یہ دیگر کفارات کے اندر مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے۔